نیم بھائی نے جو بات کی میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں، اور یہ میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی معیشت سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت کے ساتھ عام انسان کا، غریب کا مستقبل جڑا ہوا ہے، حال جڑا ہوا ہے۔ معیشت چلتی ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں، فیکٹریوں میں روزگار پیدا ہوتا ہے تو غریب کا چولہا چلتا ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بات پاکستان تحریک انصاف کبھی نہیں کرے گی، اس کی حمایت نہیں کرے گی جس کی زد غریب کو پہنچے۔ ہم سیٹھوں کی پارٹی نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ غریب کا مستقبل، غریب کی روزگار جو ہے فیکٹریوں سے منسلک ہے، غریب کی روزگار معیشت سے منسلک ہے۔ پانی آتا رہے، سندھ کا پانی، پنجاب کا پانی، پورے ملک میں زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری معیشت کی۔ جب زراعت پہ ضرب پڑتی ہے تو غریب ہاری پر ضرب پڑتی ہے۔ غریب ہاری تو ویسے بھی پسا ہوا ہے کیونکہ جاگیردار وڈیرا اس کو وہ زندگی نہیں جینے دیتا جس کا وہ مستحق ہے، اس کو زراعت میں وہ حصہ نہیں ملتا جس کا وہ مستحق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف غریب کی جماعت ہے، غریب پرور جماعت ہے، یہ وڈیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کی جماعت نہیں ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کے پہیے کو بہرحال چلانا ہے، چلنا ہے۔ معیشت چلے گی تو پاکستان مضبوط ہے، پاکستان کا غریب مضبوط ہے۔ پاکستان میں ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، لیکن نظریہ ہمارا کیا ہے؟ وہ غریب پروری ہے، وہ انسان دوستی ہے۔ ایک الزام آج کل ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان نے کوئی بات کی، کوئی تقریر کی جس کا مقصد پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا تھا۔ بالکل یہ لغو اور جھوٹ بات ہے۔ قاسم خان کی تقریر سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ چلنے نہیں دیا جا رہا، لیکن آپ سن سکتے ہیں کہ اس میٹنگ میں قاسم خان نے کیا کہا۔ اس میٹنگ میں ذوالفقار بخاری صاحب جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم جی ایس پی پلس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو جی ایس پی پلس کی ضرورت ہے جس کے ذریعے یورپ کی جو منڈیاں ہیں ان میں پاکستانی اشیاء کو کم ڈیوٹی پر رسائی ملتی ہے۔ تو کسی صورت ہم جی ایس پی پلس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جی ایس پی پلس کیا ہے؟ جی ایس پی پلس حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کی جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اس کے تحت جو انسانی حقوق تمام انسانیت کے لیے مانے گئے ہیں کہ ہر انسان، غریب ہو، وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، نسل مذہب کی تفریق سے ماورا، یہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ہر انسان کو ملنے ہیں۔ اور وہ حقوق 27 حقوق پاکستان کی ریاست نے مانے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کو ہر حال میں دیے جائیں گے۔ اور اس معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ حقوق نہیں دیے جاتے تو پھر یہ معاہدہ نافذ العمل نہیں رہے گا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم معاہدے پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن کیا پاکستان میں وہ بنیادی حقوق جو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، نہ صرف جی ایس پی پلس ایگریمنٹ کے تحت بلکہ آئین پاکستان کے تحت، بلکہ ہماری شریعت کے تحت جو ذمہ داری ہے، کیا وہ ذمہ داری پاکستان کی ریاست پوری کر رہی ہے؟ یا اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں، اگر کیا پاکستان کی ریاست آج ایک قاتل ریاست نہیں بن چکی؟ کیا پاکستان کی ریاست آج ایک ایسی شفاف ریاست نہیں بن چکی جس کے ہاتھ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جو حملہ کرتی ہے تمام ان انسانی حقوق پر جو شریعت ہمیں دیتی ہے، جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جن کے حوالے سے ہم نے بین الاقوامی معاہدے کیے ہوئے ہیں؟ کیا آج ہماری جان مال محفوظ ہیں؟ کیا آج ہماری عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا ہم عدالت سے انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ کیا آج ہم پہ جھوٹے مقدمے نہیں بن رہے؟ کیا آج لوگوں کو اغوا نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج لوگوں کو اٹھا کر جب تھانوں میں لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک نہیں ہوتا؟ ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے دن کراچی شہر سے 431 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا گیا۔ راجہ اظہر صاحب، فہیم خان صاحب، مولا بخش سمرو جن کے ہاں آج میں حاضری دوں گا، ان کا ولیمہ ہے، ساتھ ساتھ ایم پی واجد صاحب، ان سب کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک ہوا میں بتا بھی نہیں سکتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے کہ میڈیا کے سامنے وہ باتیں کی جائیں جو ان لوگوں پہ گزری ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ چادر و چار دیواری پامال ہے، چادر چار دیواری کا تقدس کہیں محفوظ نہیں ہے۔
آپ صحافی ہیں، آپ کی زبان پر تالے ہیں، آپ اگر سچ بیان کرتے ہیں تو نوکریوں سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ کے مالکان پر حملے ہیں، دباؤ ہے۔ تو یہ پاکستان کی حقیقت ہے، اس حقیقت کا بیان ہم کو کرنا ہے، اور ہم کو یہ تقاضا کرنا ہے کہ اس تاریخ حقیقت کو ختم کیا جائے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جو آئین پاکستان نے متصور کی ہے، جو ہماری شریعت متصور کرتی ہے، جو ہمارے معاہدات، بین الاقوامی معاہدات متصور کرتے ہیں، جہاں انسان کو عزت حاصل ہو، جہاں انسان کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں، انسان کے جسم پر حملہ نہ ہو، انسان کی سوچ پر حملہ نہ ہو، انسان کے ووٹ پر حملہ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا 8 فروری 2024 کو پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے، پاکستان کی عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس رائے کو دھتکارا گیا، پاکستان کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ اس کراچی شہر میں پی ٹی آئی نے 21 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتی، پورے پاکستان میں 180 سے زائد سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، ہمیں وہ سیٹیں نہیں دی گئیں۔ مخصوص نشستیں جن پر خواتین اور غیر مسلموں کو منتخب ہونا تھا وہ ہمیں نہیں دی گئیں۔ تو ایک حملہ ہے جمہوریت پر، ایک حملہ ہے آئین پاکستان پر، جس کو ہم سہ رہے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہرگز اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائیں گے۔ ہم سب اپنی زندگیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے آئے ہیں، آگے بڑھے ہیں اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، آواز بلند کرنے کے لیے۔ جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کلمہ حق ادا کرتے رہیں گے۔ یہی ہمیں حکم ہے، یہی ہماری شریعت ہے، یہی ہمیں حضور پاک کا حکم ہے۔ جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کلمہ حق ادا کرو، تو ہم یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بڑھاوا دینا ہے۔ ہم آئندہ کی حکومت ہیں، ہم آج کی حقیقی حکومت ہیں، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اب ہر ہفتے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک نیوز لیٹر جاری کرے گی۔ ہم بتائیں گے کہ اس معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا رابطہ ہے، میرا رابطہ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے بزنس ہاؤسز کے ساتھ، تمام بڑے بزنس مینوں کے ساتھ، سب یہ رو رہے ہیں کہ کوئی بنیادی تبدیلی پچھلے 4 سال میں نہیں کی گئی۔ اب 4 سال ہو گئے ہیں اس وسطائی نظام کو، کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے معیشت چل سکے، جس کی وجہ سے غریب کو روزگار ملے، جو کم سے کم آمدنی مقرر کی گئی ہے غریب کے لیے، مزدور کے لیے، وہ بھی پورے ملک میں کہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے مداوع کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بڑھاوا دینا ہے، ہم نے ٹیکس کا وہ نظام بنانا ہے جو تنخواہ دار پر بوجھ نہ ڈالے۔ یہاں بوجھ ڈالا جاتا ہے تو تنخواہ دار پہ ڈالا جاتا ہے، بوجھ ڈالا جاتا ہے تو غریب پہ ڈالا جاتا ہے، سیلز ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، جبکہ اربوں کے جہاز جو ہیں تعیش کے لیے خریدے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، جن کے چلانے کا خرچہ ماہانہ جو ہے وہ 10-20 کروڑ روپے میں جاتا ہے۔ تو کہاں ہے عوام کا درد، کہاں ہے غریب کا درد؟ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہے نہیں، یہ ناپید ہے۔ ہم نے وہ حکومت قائم کرنی ہے جو غریب کی حکومت ہوگی، جو پاکستان کی حکومت ہوگی۔ تو بالکل ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا ہے۔ ہم پاکستان کی فیکٹریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی زراعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے محنت کش ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تنخواہ دار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی معیشت تب ترقی کرے گی جب پاکستان کی نمائندہ جماعت یہاں حکومت کرے گی، جس کے دل میں پاکستان کے عوام کا درد ہے، جس کے دل میں عمران خان کا نظریہ ہے، جس کی آنکھوں میں وہ نظریہ ہے، جس کے ذہن میں وہ نظریہ ہے، جس کی خاطر عمران خان اب 3 سال سے جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، ہم نوٹس بھی دیں گے ان لوگوں کو، ان وزراء کو جنہوں نے جھوٹ کھڑا، جنہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا